الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کی روح کو ایصال فرمائیں۔ موضوع گفتگو مقصد امام حسین اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ مجالس آپ حضرات کے سامنے والفجر فاؤنڈیشن کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، جس کی آج یہ 3ری مجلس ہے۔ لیکن آج چونکہ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کا دن ہے، لہذا موضوع گفتگو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہوگا۔ اور ابھی تک ہم مقصد امام حسین علیہ السلام آپ کو خود جو محمد حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ مرتب کر کے دیا، اور اس میں یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں نہ شر کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فتنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں غرور اور تکبر کے لیے نکلا ہوں، نہ میں ظلم اور فساد کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں، اور میں اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر عمل کر سکوں۔ یہ وصیت نامہ ہے، یہی مقصد حسین ابن علی ہے۔ بعد میں اپنی طرف سے، اپنے خیالات سے، اپنے ظن سے، اپنے یقین سے، اپنے ذہنی اعتبار سے کوئی تفسیر نہیں کرنا ہے، امام نے کھلے الفاظ میں اپنا مقصد بیان کر دیا ہے۔ اور اس مقصد کو بچانے کے لیے سب سے عظیم کام جس شہزادی نے کیا ہے اس کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے خانوادے کو قتل کر دیا گیا تھا،
اور وہاں میڈیا یزید کا تھا، بتانے والے یزید کے تھے، مورخ یزید کے تھے، ذکر کرنے والے یزید کے تھے، رائٹر یزید کے تھے۔ تو ایسے ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی کہ جو واقع کربلا کو اپنے بیانات میں محفوظ بھی رکھے اور محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان بیانات کو مجمع تک، لوگوں تک، قیامت تک کے انسانوں تک پہنچائے۔ اس لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کربلا میں لے کے چلے، ورنہ آپ غور کیجئے، یقین کیجئے اور سوچ کے بتائیے کہ کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس میں رسول اسلام اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لے کے گئے یا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئے۔ آپ جنگ بدر پڑھ لیجئے، بچوں اور عورتوں کو لے کے نہیں گئے۔ آپ جنگ احد پڑھ لیجئے، رسول بچوں کو اور عورتوں کو لے کے نہیں گئے۔ آپ جنگ خیبر پڑھ لیجئے، رسول بچوں اور عورتوں کو لے کے نہیں گئے۔ آپ جنگ خندق پڑھ لیجئے، رسول بچوں اور عورتوں کو لے کے نہیں گئے۔ تو جب نانا کسی جنگ میں اپنے بچوں اور عورتوں کو نہیں لے کے گیا تو نانا کہتے ہیں حسین مسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ نانا کی سیرت الگ ہے، حسین کی سیرت الگ ہے، نانا کا کیریکٹر الگ ہے، حسین کا کیریکٹر الگ ہے۔ حسین کیوں اپنے بچوں کو اور خواتین کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں رسول اپنے بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کے گئے ہوں۔ تو اس کا میں مختصر سا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، غور فرمائیں گے، فکر فرمائیں گے، سوچیں گے، ذہنی اعتبار سے اس کو قبول کریں گے اور غور کیجئے گا اس مسئلے کے اوپر۔ نانا نہیں لے کے گئے تو نواسا کیوں لے کے گیا؟ کہا نہیں، زندگی میں ایک موقع ایسا ہے کہ جب رسول اسلام اپنی عورتوں کو بھی لے کے گئے، اپنے بچوں کو بھی لے کے گئے، اور وہ رسول کی زندگی میں وہ واقعہ ہے جس کو ہم مباہلے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عورتوں میں صدیقہ طاہرہ کو لے گئے، بچوں میں حسن و حسین کو لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ یہ بات خود عیسائیوں نے بتا دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر رسول اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹی کو لے کے آئے تو مباہلہ نہ کرنا، اور رسول اگر صحابہ کو لے کے آئے تو مباہلہ کر لینا، اس لیے کہ ایسے خطرناک ماحول میں انسان بچوں کو لے کے تبھی آتا ہے جب اسے حق پہ ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ تو ایسے ماحول میں بچے اور عورتیں نہیں لائی جاتی، ایسے ماحول میں خواتین کو ساتھ نہیں لیا جاتا۔ لیکن کب لیا جاتا ہے؟ جب انسان کو 100% یقین ہو اپنے حق پہ ہونے کا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ رسول اسلام مباہلے میں بیٹی کو اور بچوں کو، نواسوں کو اس لیے لے کے آئے، اس لیے کہ رسول کو اپنے اوپر پورا اعتبار اور پورا یقین تھا کہ یہ ایسے سچے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اصحاب کو لے کے نہیں آئے، ازواج کو لے کے نہیں آئے، دوسرے رشتہ داروں کو لے کے نہیں آئے، اس لیے کہ یہ کوئی میدان احد نہیں ہے، یہ کوئی میدان خیبر نہیں ہے، یہ کوئی میدان بدر نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ سے تیر و تلوار سے بچنے کا گر آتا ہے، لعنت سے بچنے کا گر نہیں آتا۔ اس لیے کہ کوئی صحابی اسی لیے آگے نہیں بڑھا۔ آگے بڑھے تو حسن بڑھے، آگے بڑھے تو حسین بڑھے، آگے بڑھی تو زہرا آگے بڑھی، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے یہ ایسے سچے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب آپ نے غور کیا اور آپ سمجھے، اسی طرح امام حسین جناب زینب کو اور اپنے بچوں کو اس لیے لے کے نکلے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ یہ مولا حکومت کے لیے نہیں نکلا ہے، اقتدار کے لیے نہیں نکلے ہیں، بلکہ اپنے کو حق پر ثابت کرنے کے لیے نکلے ہیں، دوسروں کو حق پہ لانے کے لیے نکلے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ورنہ آپ دیکھیے، اگر ایسے ماحول میں اگر حسین ابن علی حکومت کے لیے نکلتے تو آپ مجھے غور کر کے بتائیے، فکر کر کے بتائیے، سوچ کے بتائیے، اگر حسین نکلتے حکومت کے لیے تو کبھی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، کبھی خواتین کو ساتھ نہ لے کے جاتے،
اس لیے کہ خطروں میں بچوں کو حفاظتی جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے، عورتوں کو ایسی جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں عورتیں محفوظ رہیں، مگر حسین ساتھ لے کے چلے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، تو ایک تو بچوں کا اور عورتوں کا ساتھ لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین حکومت کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں نکلے ہیں، بلکہ دنیا میں حق کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور جب دنیا میں حق نشر کیا جاتا ہے تو بچے اور عورتیں ساتھ جاتے ہیں۔ یہ رسول اسلام کی سیرت ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر امام حسین حکومت کے لیے نکلتے تو دیکھیے دنیا کی محبت میں نکلتے، تو دنیا کی محبت کے لیے رسول اسلام کی حدیث ہے، حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت پوری گناہوں کی جڑ ہے، یعنی دنیا کی محبت راس کل خطیۃ، ہر خطا ہر گناہ کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ اور وہ حسین کے جس کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہو، وہ حسین کبھی دنیا کی محبت کے لیے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ یہ بندوں کا پاک کیا ہوا یا نہیں ہے، یہ خدا کا پاک کیا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے ہیں، کیونکہ آیہ تطہیر حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر انسان حکومت کے لیے نکلتا ہے تو لشکر لے کے نکلتا ہے، طاقتور لوگ لے کے نکلتا ہے، جانباز لوگ لے کے نکلتا ہے، بڑے شجاعوں کو لے کے نکلتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے ایک شجاع کو مدینے میں چھوڑ دیا، ایک شجاع کو کوفے میں بھیج دیا، عبداللہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ چار طاقتیں بہت بڑی تھیں حسین کے ساتھ، ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم ابن عقیل، ایک جناب عباس، ایک جناب عبداللہ۔ یہ چاروں اگر کسی جنگ میں جمع ہو جائیں تو پوری کائنات بھی مل کے ان شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن کربلا میں حسین ابن علی نے ان چاروں طاقتوں کو بانٹ دیا، دو کو مدینے میں چھوڑ دیا، ایک کو کوفے میں بھیج دیا، ایک کو اپنے ساتھ لے لیا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے اگر میں لڑنے کے لیے جاتا، اگر میں جھگڑنے کے لیے جاتا، اگر میں حکومت کے لیے جاتا تو اپنی طاقتیں ساتھ لے کے جاتا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاتا، اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے نہ جاتا۔ طاقت کو چھوڑنا اور بچوں کو ساتھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے، حسین دین کے لیے نکلے۔ یہ چاروں طاقتیں بانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاروں طاقتیں بانٹ دی اور حسین کسی کو ساتھ نہیں لے گئے۔ اس کے بعد سنیے، اگر کوئی انسان حکومت کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے سامنے موت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، وہ اپنے دوستوں کے سامنے حیات کا تذکرہ کرتا ہے، عہدوں کا تذکرہ کرتا ہے، نوکریوں کا تذکرہ کرتا ہے، پیسوں کا تذکرہ کرتا ہے، منصب کا تذکرہ کرتا ہے، موت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ مگر مجھے آپ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھا دیجئے کہ حسین ابن علی نے اپنے ساتھ میں آنے والوں کو لالچ عہدے کا دیا ہو، منصب کا دیا ہو، اقتدار کا دیا ہو، بلکہ سب سے یہی کہا ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، کربلا میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ حسین نے کسی کو اندھیرے میں نہ رکھا۔ اندھیرے میں نہ رکھنا دلیل ہے حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، دین اسلام کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ بھی نوٹ کر دیا جائے، اگر کسی انسان کو جنگ کرنا ہو اور حکومت حاصل کرنا ہو تو اپنے اصحاب سے چراغ بجھا کے یہ نہیں کہتا جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حسین کو لشکر اکٹھا کرنا چاہیے تھا، حسین کو فوج اکٹھی کرنی چاہیے تھی، حسین کو دولت اکٹھی کرنی چاہیے تھی، حسین کو جگہ جگہ سے لوگوں کو بلا لینا چاہیے تھا۔ لیکن حسین ابن علی نے کسی کو نہ بلا کے اور تمام صحابہ کے سامنے چراغ بجھا کے اور ان کو اجازت دی، اور اجازت بھی یہ کہہ کے دی اگر تم اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ میں فرزند رسول ہوں اور میں مالک جنت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی، تو خدا کی قسم حسین مالک جنت ہو کے
تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے بھی چلے گئے تو تب بھی میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اس سے بڑا وعدہ کوئی دے سکتا؟ میں تمہیں پھر بھی جنت میں لے جاؤں گا. لیکن حسین ابن علی نے جب چراغ جلوایا تو سارے پروانے وہیں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ دنیا کو بتا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں جنت بھی دکھائی. حبیب یہ تمہارا مقام ہے، زہیر یہ تمہارا مقام ہے، جون یہ تمہارا مقام ہے. یہ مقام بھی دکھا دیے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے. کربلا میں اور پوری دنیا میں یہی فرق ہے کہ دنیا میں انسان کو جنت ملتی ہے مرنے کے بعد، کربلا میں انسان کو جنت ملتی ہے زندگی میں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. زندگی میں جنت مل جاتی ہے. حسین ابن علی نے مقام بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے ہیں. اور جب حسین ابن علی اپنی قربانیاں پیش کر چکے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حسینیت کو کیسے بچایا یہ کل میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب زینب نے حسینیت کو بچانے کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ایسا نظام دیا، ایک ایسی تحریک دی جس کو عزاداری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ عزاداری کس کی دین ہے؟ یہ عزاداری جناب زینب کبریٰ کی دین ہے. امام سجاد کو تو تقریریں بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہیں، امام سجاد کو خطبہ نہیں دینے دیا جا رہا ہے، امام سجاد کو لوگوں کے سامنے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں حسینیت کو پہنچائے تو کون پہنچائے؟ بس جس بیوی نے حسینیت کو پہنچایا مجلس عدا کی بنیاد رکھ کے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا. یہ موضوع کل آئے گا. آج چونکہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کون سا امام ہے. یہ وہ امام ہے کہ جو واقعہ کربلا کے بعد جس نے سب سے زیادہ جناب زینب کی تحریک کو آگے بڑھایا اسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا. اس لیے کہ امام جی جو ہمارے ہاں دستور ہے کہ باقاعدہ ذاکر کو بلایا جائے، باقاعدہ مجمع بلایا جائے، باقاعدہ پردے کے پیچھے عورتوں کو بٹھایا جائے اور ذاکر مصائب پڑھے. یہ پورا نظام ہمیں دیا ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہی وجہ ہے کہ جب محرم آتا تھا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تکونا معنا فی الدرجات العلی فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا فلو انا رجلا تولی حجرا لحشرہ اللہ معہ. اے شبیب کے بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے ان سرک ان تکونا معنا، عزادار اپنی اہمیت سمجھیں. ناظرین محترم، اے مولا کے عزادارو، اے حسین کے عزادارو، اے حسین کے ماتمدارو، اے حسین کے غم میں شریک ہونے والو، تمہارا مقام امام علی رضا پر پتہ ہے کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے ان تکون معنا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہے. ارے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ اگر آپ صدر کے برابر میں بیٹھ جائیں تو بڑا احترام آپ کا کیا جاتا ہے. آپ پی ایم کی برابر میں جا کے بیٹھیے تو آپ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں پی ایم کے برابر میں بیٹھا ہوں. لیکن یہ فرش عزا ایک ادنا سے عزادار کو اتنا اونچا بنا دیتی ہے کہ جہاں معصوم بیٹھتا ہے وہیں عزادار بیٹھتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اب آپ بھی دیکھیے ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ یعنی ہمارے محمد کے ساتھ، تو کیا کرنا ہے؟ فافرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشی منانا ہے، ہمارے غم میں غم منانا ہے. اور پھر فرماتے ہیں مولا فلو انا رجلا تولی حجران، اگر کوئی انسان کسی پتھر سے بھی محبت کرے
ارے کمال ہے میرے مولا کا، اگر کوئی انسان کسی پتھر سے بھی محبت کرے تو اس انسان کا حشر اس پتھر کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر انسان ایک پتھر سے محبت کر لے تو انسان کا حشر اس پتھر کے ساتھ ہو، تو اگر کوئی انسان اہل بیت سے محبت کرے تو اس کا حشر آل محمد کے ساتھ ہوگا، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا اے ابن شبیب، اگر تجھے رونا آئے تو کسی چیز پہ نہ رونا بلکہ میرے جد حسین ابن علی پر رونا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر تیرے آنسو تیرے رخسار تک آ جائیں، یہ ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت کی تاریخ ہے، اگر روتے روتے آپ کے آنسو آپ کے رخسار تک آ جائیں تو امام فرماتے ہیں اللہ اس عزادار کے تمام گناہ کبیرہ اور تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے مجلس کے بعد کہ جیسے اپنی ماں کے بطن مبارک سے پیدا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا پیغام کیا دیا مجلس اعضاء کے حوالے سے کہ ہم سے محبت کرنے میں تمہارا حشر ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری خوشی میں خوشی منانا، ہمارے غم میں غم منانا، اگر روتے روتے آنسو بہ جائے تو تمہارے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عبدالسلام ہروی راوی ہے، وہ امام کی حدیث نقل کر رہا ہے، رحم اللہ من احیا امرنا، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ راوی نے کہا فقلت کیف یحیی امرکم، اے امام رضا آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا امر کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ اب میرے مولا نے فرمایا کیفا یحیی امرکم کا یتعلم علومنا ویعلمها الناس فلو ان الناس علموا محاسن کلامنا فاتبعونا۔ امام فرماتے ہیں اے عبدالسلام ہروی، مجھے یہ مجلسیں بہت زیادہ پسند ہے، یہ جو تم مجلسیں کرتے ہو عزادارو، یہ مجلسیں امام رضا کو بہت زیادہ پسند ہے، اور فرماتے ہیں میرا مولا فرماتا ہے کہ مجھے یہ مجالس پسند ہیں، اور اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں پر کہ جو مجالس قائم کرتے ہیں اور جو ہمارے امر کو زندہ کریں۔ راوی نے پوچھا تمہارا امر کیا ہے؟ کال پہلے علوم دین حاصل کرو، پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ جب دنیا ہماری اچھی اچھی باتیں سنے گی تو ان کی اتباع ضرور کرے گی۔ آج مجالس کے اندر سب سے بڑی کمی جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم معصوم کی حدیثیں نہیں پڑھتے، ہم معصوم کی روایات نہیں پڑھتے، ہم معصوم کے اقوال نہیں پڑھتے، ہم معصوم کی باتیں پیش نہیں کرتے، زیادہ تر اپنی فکر پیش کر رہے ہیں، زیادہ تر اپنے نکات پیش کر رہے ہیں، زیادہ تر اپنی فکریں پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے انسانوں میں چینجنگ ہماری باتوں سے آنے والی نہیں ہے، یا قرآن کی آیتوں سے آنے والی ہے، یا امام کے اقوال سے آنے والی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ تو اگر آپ کو چینج ہونا ہے، اگر آپ کو بدلنا ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی بنانا ہے تو ذاکرین اور علماء کو چاہیے یعلمها الناس، پہلے ہماری حدیثوں کو یاد کرو پھر لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ اگر یہ لوگ ہماری حدیثیں سنیں گے، ہماری اچھی اچھی باتیں سنیں گے تو ہماری اتباع کریں گے۔ علم بہت زیادہ ضروری ہے، نالج بہت زیادہ ضروری ہے۔ خود جہاں امام حسین علیہ السلام کا مقصد میں نے ان حدیثوں میں نقل کیا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد زیارت اربعین میں بھی موجود ہے، اسی لیے مومن کا فریضہ ہے 11ویں امام نے فرمایا، اس لیے کہ ہم 40 سے قریب ہو رہے ہیں،
40 آنے والا ہے 3 دن کے بعد. تو ہم آپ کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں, ایک درس دینا چاہتے ہیں. مومن کی علامت ہے 11ویں امام فرماتے ہیں زیارت 40 روز پڑھنا. تو زیارت 40 میں امام حسین کا مقصد بیان ہوا ہے. مقصد کیا ہے؟ امام رضا نے مقصد کیا بتایا کہ لوگوں کو تعلیم دو. یہ مجلس آزاد تعلیم دینے کا ذریعہ ہے, مجلس علمی ہونی چاہیے. ہمارا مجمع چاہتا ہے مجلس دھواں دھار ہو. مجلس کیسی ہو؟ دھواں دھار. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ ایسی مجلس ہو کہ کسی آدمی کا ہاتھ بس نیچے نہ آئے. ارے سبحان اللہ, ارے ماشاءاللہ, ارے بس اٹھ کے داد دی جاتی ہے. اٹھ کے لوگ نعرے بازی کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نعرے بازی کیجئے, آپ داد دیجئے. چونکہ داد دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ, یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خود قرآن کی آیتیں ہیں, اس میں ثواب ہے. جب داد دیتے ہو تو ثواب ملتے ہیں. لیکن یہ داد معصومین کی حدیث پہ دو, غلط فکروں پہ داد نہ دو, غلط نظریوں پہ داد نہ دو, غلط نقطوں پہ داد نہ دو, غلط بات پہ داد نہ دو. یہ سامعین کا فریضہ ہے. سامعین کو چاہیے داد دے, اچھی بات پہ دے, صحیح بات پہ دے, سچی بات پہ دے. جو اسلام کے خلاف بات ہے اس پہ داد نہیں دینی چاہیے. نعرہ بھی لگانا چاہیے, نعرہ بھی بہت, اس لیے کہ جوش اور جذبہ عطا ہوتا ہے انسان کو نعرے سے. لیکن یہ نعرے آپ کو علی کو خوش کرنے کے لیے لگانے ہیں, مولوی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لگانے ہیں. یہ نعرے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں لگانے ہیں, اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے لگانے ہیں. مجلس علمی ہونی چاہیے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالس ایسی ہو کہ جس میں علوم لوگوں تک پہنچائے جائیں. اور اگر آپ کا مقصد مجلس کا یہ نہیں ہے, علوم نہیں پہنچائے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی مجلس امام چاہتے ہیں ویسی مجلس نہیں ہو رہی ہیں. نالج والی مجلس ہونی چاہیے جس میں نالج بیان کی جائے. تو یہ امام علی رضا علیہ السلام. اور دوسرا مسئلہ بہکنا نہیں ہے عزاداری میں. خود امام علی رضا علیہ السلام کا ایک قول, اس لیے کہ جو ممبر پہ ذاکرین آ رہے ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں. ایک ذاکر کہتا ہے علی علی کرو, حسین حسین کرو, ماتم کرو, عزاداری کرو, باقی آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دین پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, عبادتیں کرو اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے علاوہ نماز کے اور علاوہ عبادت کے. تو 2 نظریے ہو گئے. ایک نظریہ ہے خالی عبادت کریے, ایک نظریہ ہے خالی عزاداری کریے. دونوں نظریے غلط ہیں, دونوں نظریے غلط ہیں. دونوں نظریوں کو چھوڑ دینا چاہیے, کسی کے بہکائے میں نہیں آنا چاہیے. آج میں آپ کو حدیث سناتا ہوں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے اوپر. امام علی رضا علیہ السلام کا وہ قول کہ جو آپ کی ہدایت کرے گا. اب آپ یہ بتائیے, آپ کو خود اختیار ہے, چاہے ذاکر کی بات مان لیجئے, چاہے اپنے 8ویں امام کی بات مان لیجئے. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لا تدعو العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتقالا علی حب آل محمد ولا تدعو حب آل محمد اتقالا علی العبادہ فإنہ لا ينفع احدہما دون الآخر. امام کیا فرماتے ہیں؟ خبردار, لا تدعو العمل الصالح, عمل صالح کو, نیک عمل کو, عبادتوں کو نہ چھوڑنا ہماری محبت پر بھروسہ کر کے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں اپنے ایک ناظرین سے, یعنی اپنی عبادت کو, اپنے عمل صالح کو, اپنے نیک عمل کو, اپنی عبادتوں کو ہماری محبت پہ بھروسہ کر کے نہ چھوڑنا کہ عمل نہ کرو وہ بچا لیں گے. اور پھر فرماتے ہیں ولا تدعو حب آل محمد, اور محبت اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا اپنے عمل پہ بھروسہ کر کے. میں تو بڑا نمازی ہوں, میں تو بڑا حاجی ہوں, میں تو بڑا متقی ہوں, میرے سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے, میرے سے بڑا کوئی سجدہ گزار نہیں
نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں عبادت کو نہ چھوڑنا ہماری محبت کی وجہ سے، اور ہماری محبت کو نہ چھوڑنا عبادت پہ غرور کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شیعہ کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، عبادت بھی ضروری ہے، عزاداری بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ جہاں تک انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد اب آپ کسی ذاکر کے، کسی عالم کے، کسی واعظ کے بہکائے میں آپ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ امام نے فرما دیا نہ عبادت کام آ سکتی ہے بغیر آل محمد کی محبت کے، نہ آل محمد کی محبت کام آ سکتی ہے بغیر عبادت کے۔ اس لیے کہ عمل اسی، دیکھیں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمل کا سوال ایک مسئلہ ہے، ایک ہے عقیدہ، میرے ناظرین محترم بہت غور سے سننا، ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ۔ عمل اسی انسان کا قبول ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ کا عمل بہت زیادہ ہے اور عقیدہ خراب ہے، اہل بیت کے بارے میں آپ کا عقیدہ غلط ہے، تو پھر عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب آئیے، جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا عمل صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جس انسان کا عقیدہ صحیح ہے اسے عمل کرنا چاہیے، چونکہ عمل اسی کا قبول ہوگا۔ کیوں؟ قبر میں بھی آپ کو کہا جاتا ہے نا، آپ تو علی والے ہیں، آپ کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ میں الٹا کہتا ہوں، آپ کو عمل کی ضرورت اسی لیے ہے کہ آپ علی والے ہیں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ علی والے نہیں ہیں تو آپ کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ علی والے ہیں تو آپ ہی کو عمل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عقیدہ بگڑ جائے تو عمل فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جب آپ کا عقیدہ ہے علی پر، حسن پر، حسین پر، تو آپ سے تو پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قبر میں جب انسان پہنچے گا، کہا اللہ، کہا میرا رب ہے، کہا رسول، کہا میرا نبی ہے، کہا امام، کہا علی ہے، دوسرا امام، اب امام حسن، تیسرا اب امام حسن۔ اب بیان کیا جا رہا، اب جو آپ عقیدہ بیان کر چکے، کہا نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، جب ان کو مانا تھا تو کیا ان کی بات بھی مانی تھی؟ لیکن اب ایک دوسرا آیا، اللہ کو صحیح بتایا، رسول کو صحیح بتایا، امام کے بارے میں وہ فلاں صاحب، اللہ نے کہا ڈال دو جہنم میں۔ کیوں؟ کہا تم نے اس آدمی کو امام کیوں مانا جسے ہم نے بنایا نہیں تھا؟ اب وہ کہتا ہے یا اللہ میری نمازیں بہت زیادہ ہیں، میں نے حج بہت زیادہ کیا ہے، میں نے خمس و زکوٰۃ ادا کیا ہے، میں نے اتنی صدقہ دیا ہے، اتنی خیرات کی ہے، اتنے یتیموں کو پالا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کچھ قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب عقیدہ ہی بگڑ گیا، جب اسے امام نہیں مانا جسے ہم نے امام بنایا تھا، تو پھر اب عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے صحیح صحیح قبر میں جواب دیے تو آپ کا عقیدہ صحیح تھا۔ اب پوچھا جب علی کو مانا تھا تو علی کی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جب حسن کو مانا تھا تو حسن کی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جب حسین کو مانا تھا تو حسین کی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے غور کیا، اب آپ سمجھے کہ یہ ہمارا کون امام ہے؟ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے فرمایا محبت کے بغیر عمل قبول نہیں ہے اور عمل کے بغیر محبت کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ دو قول میں اپنے امام کے پیش کر چکا ہوں، تیسرا قول بھی آپ سنیے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے چاہتے ہیں کہ کربلا آج بھی زندہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مثلا ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے تو ہم کہیں کہ بھائی امام حسین کا ہم ساتھ کیسے دیتے جب ہم کربلا میں نہیں تھے۔ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے آدمی؟ آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں نہیں تھے تو اب ہم کیا کریں، ہم حسین کی مدد کیسے کریں؟ نہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ وہ جو لفظ، جس لفظ پہ آپ گریہ کرنے لگتے ہیں،
हल मिन नासिरिन यंसुरुना, उसमें गिरिए का मुतालबा नहीं है, उसमें मुतालबा क्या है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हमारी मदद कर सके। अब ये मदद क्या है, मदद कैसे कर सकते हैं हम, तवज्जो चाहता हूं, हम मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे इमाम ने हल मिन नासिरिन यंसुरुना कहा, अंबिया आ गए सारे, कहा हुसैन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कहा नहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसके बाद हल मिन नासिरिन यंसुरुना कहा, सारे जिन आ गए, हुसैन अभी हम तख्ता पलट सकते हैं यजीद का, कहा तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मलाइका का गिरोह आ गया, हम मदद करते हैं हुसैन, कहा तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं है। तो मौला जब आपको मदद की जरूरत नहीं है तो हल मिन नासिरिन क्यों कह रहे हैं, है कोई मदद, कहा न मुझे अंबिया की मदद की जरूरत है, न मलाइका की मदद की जरूरत है, न जिनों की मदद की जरूरत है, इसलिए कि न जिन हिदायत कर सकता है न मलाइका हिदायत कर सकते हैं, अंबिया का जमाना गुजर गया है, अब दोबारा अंबिया आने वाले नहीं हैं तो वो भी हिदायत नहीं कर सकते हैं। अब मुझे इंसानों की मदद चाहिए, अब मुझे शियों की मदद चाहिए, अब मुझे अली वालों की मदद चाहिए। मौला मदद करें तो कैसे करें, कहा मदद का उसूल ये है कि जब भी कोई वक्त का यजीद अपने जमाने में सर उठाए या सर उठाकर गुमराही फैलाना चाहे तो मेरे शियों पे वाजिब है कि वो हक का साथ दे, बातिल पे लानत करें। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। ये है हुसैन की मदद। हुसैन की मदद यह है कि अगर मारिका हक को बातिल हो, एक तरफ हक हो एक तरफ बातिल हो, तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं जो हक का साथ देगा वो हुसैनी है और जो बातिल का साथ देगा वो यजीदी है। तो इसका मतलब है करबला का वाकया अभी खत्म नहीं हुआ, करबला का वाकया अब भी जारी है। जालिम की मदद करना इस्लाम में हराम है, जालिम की हेल्प करना हराम है, जालिम के पास बैठना हराम है, जालिम की जियारत को जाना हराम है। इसीलिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस्फहान आ गए तो मदीने के लोग इमाम की जियारत के लिए आने लगे इस्फहान। दो शख्स चले, दो इंसान चले, दो आदमी चले मदीने से इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत करने के लिए। और जब ये दोनों चले इमाम के पास पहुंचे, नमाज का वक्त था। एक शख्स ने पूछा मौला मैं नमाज कसर पढ़ूं या पूरी पढ़ूं। इमाम अली रज़ा ने फरमाया कि तुम नमाज कसर पढ़ो। और जो दूसरा साथ में साथी आया था उसने भी इमाम से पूछा मौला इमाम रज़ा मैं कौन सी नमाज पढ़ूं। इमाम ने कहा तुम पूरी पढ़ो। भाई आप अब इसमें देखिए, आप भी हैरान हो रहे होंगे नाज़रीन मोहतरम। एक से कहा गया पूरी पढ़ो, एक से कहा गया पूरी ना पढ़ो, एक से कहा गया कसर पढ़ो, एक से कहा गया पूरी पढ़ो। तो दोनों एक साथ आए, दोनों का सफर एक, दोनों के आने की जगह एक, दोनों के पहुंचने की जगह एक, मसाफत एक, मगर इमाम कहते हैं एक से तू नमाज पढ़ कसर और दूसरे से कहते हैं तू पूरी पढ़। तो इमाम ने एक फलसफा जाहिर किया और वो ये कि हर सफर से नमाज कसर नहीं होती। हर सफर से वलो आप 100 मीटर चले जाइए, वलो आप 200 किलोमीटर चले जाइए, 300 मील चले जाइए, नमाज मसाफत से कसर नहीं होती। मसाफत के साथ साथ एक दूसरी शर्त भी है और वो शर्त यह है, इमाम ने फरमाया कि आपका सफर जायज होना चाहिए। अगर नाजायज सफर कर रहे हैं तो आपकी नमाज कसर नहीं है, इसलिए कि कसर एक तोहफा है जो अल्लाह मोमिन को देता है, मुनाफिक और काफिर को नहीं देता, गुनहगार को नहीं देता। अब इमाम ने फरमाया तेरी नमाज कसर इसलिए है कि तू मेरी जियारत के लिए आया है, मैं इमाम मासूम हूं, मेरी जियारत करना जायज है। और ये मामून रशीद की जियारत को आया है, वो एक जालिम है, जालिम की जियारत करना इस्लाम में हराम है और जो हराम काम के लिए सफर करे उसकी नमाज कसर नहीं है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस ये इमाम अली रज़ा
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक वाकया मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश किया। तो हल मिन्ना, एक मदद हुसैन की कैसे कर सकते हैं? इमाम के कौल के मुताबिक अगर आप बातिल का साथ न दें, जालिम का साथ न दें, जालिम की हेल्प और मदद न करें, तो गोया कि आप हुसैन के लश्कर में हैं। हक बात कहिए, ये किसने कह दिया है हमारी है करबला, सच बात आप कहें तो तुम्हारी है करबला। यानी हक बात आप कहें तो करबला हमारी है। करबला का वाकया, करबला का हिवार आज भी जारी है। करबला हमें सिखाती है, करबला हमें बताती है। इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमाया था, मिसली ला युबायु मिसलहू, मुझ जैसा यानी हक पर चलने वाला इंसान कभी बातिल पर चलने वाले इंसान की बैयत नहीं कर सकता। तो एक तो मदद करिए, आप हक पर अमल करें, बातिल का साथ न दें। दूसरी मदद जो है, हुसैन का मरसिया पढ़िए, हुसैन की मदह कीजिए, वाक़े करबला गली गली पहुंचाइए, वाक़े करबला कायनात तक पहुंचाइए, जिक्र इमाम हुसैन कीजिए। ये भी हुसैन की एक मदद है। और यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, देबिल इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, देबिल क्या तूने कोई मरसिया कहा? कहा हाँ मौला मैंने कहा, और ये बहुत बड़ा मरसिया है। इस मरसिये के बाद देबिल ने, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब पैसे दिए दिरहम और दीनार, लो देबिल, कहा मौला इसकी जरूरत नहीं है, मौला अगर देना चाहते हैं तो मुझे अपना कोई लिबास इनायत कर दें, ताकि जब मैं कब्र में जाऊं तो मैं वो लिबास पहन के जाऊं। एक मर्तबा इमाम ने अपना जुब्बा इनायत फरमाया और कहा, देबिल इस जुब्बे में मैंने 1000 कुरान खत्म किए हैं और 1000 रकत नमाज पढ़ी है। इमाम ने अपना लिबास दे दिया, कुछ पैसे दिए, कहा ये तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन देबिल इन पैसों को लेकर और अपने जुब्बे को, इमाम के लिबास को लेकर कुम में पहुंचा तो कुम वाले जिद करने लगे, लाओ हमें भी इसका टुकड़ा दो, लाओ हमें भी इसका टुकड़ा दो। देबिल मना कर रहा है, लेकिन जब ज्यादा कुम वालों ने कहा तो देबिल ने कुछ हिस्सा उनको दे दिया, कुछ हिस्सा अपने घर लेके चला। और जब देबिल पहुंचा घर तो क्या देखा कि इसकी कनीज की आंखें जा चुकी हैं। फौरन याद आया, मेरे पास इमाम का लिबास है। इमाम का जुब्बा लिया, अपनी कनीज या अपनी बीवी की आंखों से मस किया, आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। घर मुनहदिम हो गया था, उन पैसों से इसने अपना घर ठीक किया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने रिवाज दिया मजलिसों का। रिवायत में मौजूद है कि जब मुहर्रम आता था तो इमाम अली रजा न हंसते थे न मुस्कुराते थे, बल्कि दिन रात रोया करते थे, दिन रात मातम करते थे, दिन रात मजलिस किया करते थे। देबिल को बुलाया और कहा, देबिल क्या तूने कोई मरसिया कहा है? अरे खुदा की कसम, ये ऐसा मरसिया है कि जिसमें मेरे इमाम को 3 दफा गश आया। पहला ही जुमला ऐसा है, मरसिये का पहला ही लफ्ज ऐसा है जो देबिल ने पढ़ा है। पहले इमाम ने रोका, मिंबर लगाया गया, देबिल को उस पर बिठाया गया, इमाम नीचे बैठे, पर्दा खींचा गया, खवातीन को बुलाया गया, खवातीन पीछे बैठ गई पर्दे के। एक मर्तबा मेरे इमाम ने कहा, देबिल आप पढ़ो। पहला ही शेर ऐसा कहा, पहला ही मरसिये का बंद ऐसा था जिस पे मेरे इमाम को गश आ गया। आपको भी गश ना आ जाए, इतना बड़ा जुमला कह दिया, इतना बड़ा मरसिये का बंद कह दिया। पता है क्या कहता है देबिल? अफातिमो यबनतल खैर खूमी वंदबी नुजूम समावातिन बेअर्जिन फुलात। ए फातिमा ज़हरा, ए नबी की बेटी, अरे जन्नत में आराम न करो बल्कि करबला में आ जाओ, इसलिए कि आसमान के सितारे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कहीं अकबर का लाशा, कहीं ओनो मोहम्मद के लाशे, कहीं कासिम के टुकड़े, कहीं अब्बास के कटे हुए बाजू, कहीं हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है। ए फातिमा आओ, आसमान के सितारे जमीन पे बिखरे पड़े हैं। इमाम ने रोना शुरू किया,
دیا, پورے مجمع پہ گریہ طاری ہو گیا. امام ہوش میں آئے, ایک مرتبہ ایک شعر ایسا پڑھا کہ جس سے میرا امام دوبارہ غش میں چلا گیا. کہتا ہے دیبل, عجیب و غریب شعر, کہ یہ آل محمد اتنے غریب ہیں کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ میں نہیں ہے. ارے کوئی بقی میں سو رہا ہے, کوئی نجف میں سو رہا ہے, کوئی کربلا میں سو رہا ہے, کوئی کاظمین میں سو رہا ہے. جیسے ہی یہ شعر پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں یہ شعر, ارے گھر کہیں, کنبا کہیں, قبریں کہیں. اس کے بعد ایک شعر اور پڑھا اور کہتا ہے آئے بنا تو زیادن فی القصور مسونتن و بنا تو آل رسول اللہ فی الفلوات. ہائے آل محمد پہ کیا وقت آ گیا, ابن زیاد کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہیں, مگر رسول کی بیٹیاں, نبی کی نواسیاں یزیدیوں کے بیچ میں, شرابیوں کے بیچ میں بے مخنو چادر منادی ندا دے رہا ہے. یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ ام فرحہ ہے. ارے یزید اور ابن زیاد کی بیٹیاں محلوں میں آرام کریں, اور نبی اور علی کی نواسی اور بیٹیاں, علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں درباروں میں بے مقنو چادر پھرائی جائیں. امام کو غش آ گیا. اس کے بعد امام نے ایک شعر پڑھا اور شعر پڑھ کے کہا دیبل ایک شعر میرا بھی اپنے مرثیے میں بڑھا دے. کہا کیا؟ کہا یہ جو تو نے کہا نا, کوئی بقی میں سو رہا ہے, کوئی کاظمین میں سو رہا ہے, فقبر بتوسن یا لہا من مصیبت. اے دیبل ایک غریب کی قبر توس میں بھی بنے گی. بس جیسے ہی اتنا جملہ کہا, جیسے ہی دیبل نے پڑھا, ایک مرتبہ عورتوں کی طرف سے ایک خاتون آئی, آ کے کہتی ہے دیبل مرثیے کو روک دے. ارے معصومہ قم کو غش آ گیا. جب معصومہ قم نے سنا کہ میرا بھائی پردیس میں عالم غربت میں شہید کر دیا جائے گا, اس کی قبر توس میں بنے گی, تو بہن نے اتنا رونا شروع کیا. بہن کو غش آ گیا. میں کہوں گا بی بی ہوں, اے بی بی معصومہ قم, ارے تم نے بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھے. اے معصوم قم, تم نے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا نہیں دیکھا. ارے تم نے کالی شہادت کی خبر سنی, لیکن زینب بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے, زینب دیکھ رہی ہے. اور خالی اتنا ہی نہیں, بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, زینب دیکھ رہی ہے. مدینے کا رخ کیا. اے نانا, آپ پہ فرشتوں نے نماز پڑھی تھی, مگر آپ کا یہ حسین, میں کہوں گا معصوم قم, ارے خوش نصیب ہو, بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو لوگوں نے آپ کو تسلی دی, دلاسا دیا. جب بھائی کی زیارت کے لیے معصوم قم چلی تو ایک مرتبہ قم پہنچی. قم والوں نے کہا امام کی بہن آ رہی ہے. کیسا استقبال کیا سنیے. کالے لباس پہن لیے, کالے کالے علم ہاتھوں میں لے لیے. ارے جیسے ہی معصومہ نے سر نکال کے دیکھا, کیا دیکھا؟ کہتی ہیں ارے یہ بھی کوئی استقبال کا طریقہ ہے. ارے یہ کالے علم ہاتھوں میں کیوں ہیں, یہ کالے کپڑے کیوں پہنے گئے ہیں؟ بتایا گیا بی بی تیرا بھائی عالم غربت میں شہید کر دیا گیا. ایسا صدمہ ہوا کہ بہن دنیا سے رخصت ہو گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے شہزادی, ارے کم سے کم بھائی کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کو پرسا تو دیا, کالے کالے کپڑے پہنے, کالے لباس پہنے, کالے علم ہاتھوں میں لیے, مگر ہائے زینب, شہادت حسین کے بعد اس طرح پرسا دیا گیا. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے کوڑے مارے, کسی نے چادر چھینی. شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹی کو پھرایا گیا. ہاں عزیزو, امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا. جیسے ہی زہر کا اثر ہوا, ارے بیٹا قریب تھا, غسل دیا, کفن دیا, نماز جنازہ پڑھی, دھوم سے جنازہ اٹھا. جب میرے مولا کا جنازہ چلا ہوگا نا تو شاید کربلا کا رخ کیا ہو امام رضا نے. اے میرے جد مظلوم, ارے مجھے غسل بھی دیا گیا, مجھے کفن بھی دیا گیا, اس لیے کہ میرا بیٹا موجود تھا. لیکن آپ کا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں,
پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار تو سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون